کیا ہوا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار ہوئے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ پھر وہ مسکرائے۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا، مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح کی بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں رہے، کیوں رہے؟ ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوست اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھجلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان کے سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کرا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے، اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ مووی دیکھنے کا پروگرام اس ویکینڈ پر چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا، سالار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا، مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پتلے نظر آنے لگے، جن کے حرکات و آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گیا۔ پروفیسر رابنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ریئیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا۔ کہاں، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں نہیں۔ سالار چلنا نہیں ہے؟ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنے رسٹ واچ کو۔ پروفیسر رابنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی ہے، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ واحد چیز جو اسے پروفیسر رابنسن کے لیکچر میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا، وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار تھا، جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلب، پارٹنرز، ریسٹورنٹس، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا اور پھر ایک دم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے بعد بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، صرف یہ کہ بعد دیگر کافی کے کپ اپنے اندر انڈیلتا رہتا۔ وہ چین اسموکر نہیں تھا، مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قرینی سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا۔
اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے، وہ دوسری طرف کچھ کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا، ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک دم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بات ہی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوا، جو ہلکا سا احساس کچھ عرصے اس کے ساتھ رہا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے جو اس کے ساتھ کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا، وہ خود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی، اس کی نیند غائب ہو جاتی، ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا، وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش آواز آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں ییل سے ایک MBA ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا۔ پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا؟ 150+ کے IQ لیول کے ساتھ کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں، بس۔ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تامل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ، مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا، لمحہ بلمحہ۔ 150+ IQ لیول رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور انسنی کی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بھلا سکتا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش اور آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور پھر اس کے بعد اس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا، مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور یہ انہی دنوں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا تھا، اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں، کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا، مگر میں تو عشاء پڑھنے جا رہا ہوں۔ سعد نے اسے یاد دہانی کرائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جاگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا، میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں ہوں، مگر چلو خیر، پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو۔ سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا، جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ لا تعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے
پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیروں پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلنے کے بعد ایک موڑ مڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ سعد نے دروازے پر دستک دی تھی اور نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت کی۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کو ملتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون، میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے۔ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا، پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بیک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس سے لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بمشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کی گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیت کے ہر لفظ پر غور کروں گا۔ شاید اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیت کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم۔ اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین۔ توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا۔ اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس نے ذہن میں دہرایا، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذی انعمت۔ اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں تھا۔ بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جاگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ پاؤں میں جرابیں اور ہاتھوں میں جاگرز پکڑے وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ سیڑھیاں برف سے ہٹی ہوئی تھیں۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جاگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جاگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیکٹ سے ساتھ لگے ہوئے ہڈ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے، اپنے پشت دروازے سے ٹیک لگائے ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور قہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکالا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک کسی سرگرمی میں مشغول رہا، پھر جیسے اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔
وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے اسٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی برہنہ تھی۔ اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنیوں کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں یکدم بہت نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نما ہائی ہیل کے جوتے تھے۔ سالار حیران تھا کہ وہ برف کے اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کیسے چلتی ہوگی۔ آئی چارج 50 فار 1 hour، اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں۔ کئی سالوں پہلے پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح برہنہ پھرنے پر مجبور تھی، جبکہ وہ اس موٹی جینز میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستے محسوس کر رہا تھا۔ اوکے $40۔ اس خاموش کو دیکھ کر اس عورت کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ قیمت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً اس میں کمی کر دی۔ سالار جانتا تھا کہ $40 بھی زیادہ تھے۔ وہ سڑک پر $20 میں بھی 1 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا۔ وہ 35-40 کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سڑک پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس یا پولیس والے کے لیے تھی۔ اوکے 30، نو مور بارگننگ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس بار کچھ کہے بغیر اپنی جیکٹ کے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس اس وقت والیٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ وہ پہلا گاہک تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا، اور وہ بھی $50، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ؟ وہ بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ، بس تم یہاں سے جاؤ۔ سالار نے ایک بار پھر سڑک کے دوسری طرف موجود دکانوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ باقی؟ ہاں، سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے یہ کیوں دیے ہیں؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں سڑک کے اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو، اس نے سرد مہری سے کہا۔ عورت بے اختیار قہقہ لگا کر ہنسی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، کیا میں باقی چلی جاؤں؟ ہاں۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، تھینک یو انی۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جما لی۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر کی لائٹس اس نے یک کے بعد دیگریں بند ہوتی دیکھی تو وہ اپنی جیکٹ اور جینس سے برف جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے سے وہ اپنی ٹانگ ہلا رہا نہ ہوتا تو اس وقت وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا، پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سعد نے اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈا ہوگا اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہی چلایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، کہاں کہاں فون کیے، اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا۔ تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر گئے، کہاں تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنے جوگرز اتارنے لگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، کہیں نہیں۔ تو پھر اب تک کہاں تھے؟ سعد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسجد کے پچھلے حصے میں فٹ پاتھ پر، اس نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد دم بخود رہ گیا۔ ہاں، کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی؟ وہ جھلایا۔ نہیں، کوئی تک نہیں بنتی۔ سالار نے اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ تو کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ اب چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سعد اسے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے گردن کو ہلکی سی حرکت کے ساتھ اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم نہ ملے۔ سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر ہی تھیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم، سعد نے ناراضی سے کہا۔
वो अब उसके बेड से उठ गया था। कुछ देर तक वो अपने काम निपटाता रहा, फिर वो नाइट बल्ब ऑन करके अपने बेड पर लेट गया। उसने अभी आंखें बंद की थी जब उसने सालार की आवाज सुनी। साद? हाँ। उसने आंखें खोल दी। ये सिराते मुस्तकीम क्या होता है? सादा लहजे में पूछे गए सवाल ने साद को हैरान कर दिया। उसने गर्दन मोड़कर बाएं जाने बेड पर सीधा लेटे हुए सालार को देखा। सिराते मुस्तकीम? सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते हैं। जानता हूं, मगर ये सीधा रास्ता क्या होता है? अगला सवाल आया। साद ने उसकी तरफ करवट ले ली। सीधा रास्ता मतलब नेकी का रास्ता। नेकी क्या होती है? लहजा अभी भी बेतासुर था। अच्छे काम को नेकी कहते हैं। अच्छा काम? कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे के लिए किया गया हो, किसी की मदद की गई हो, किसी पर मेहरबानी की गई हो, वो अच्छा काम होता है। और हर अच्छा काम नेकी होती है। अभी कुछ घंटे पहले मैंने फुटपाथ पर एक हुकर को $50 दिए, जबकि वो सिर्फ $30 मांग रही थी। इसका मतलब है ये नेकी हुई? साद का दिल चाहा वो एक घूंसा उसके मुंह पर खींच मारे। वो अजीब आदमी था। बकवास बंद करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। उसने कंबल लपेट लिया। सालार को हैरत हुई वो किस बात पर हैरान हुआ था। तो ये नेकी नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा है अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। साद एक बार फिर धाड़ा। इतना नाराज होने की जरूरत तो नहीं है, मैंने तुमसे एक मामूली सा सवाल किया है। सालार ने बड़े तहम्मुल से कहा। साद एकदम कुछ मुश्तिल होते हुए उठकर बेड पर बैठ गया। उसने लैंप ऑन कर दिया। तुम्हारे जैसे आदमी को मैं क्या सिराते मुस्तकीम समझाऊं? क्या तुम पागल हो या जाहिल हो या गैर मुस्लिम हो? क्या? कुछ भी नहीं हो। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि सिराते मुस्तकीम क्या होता है। मगर तुम जैसा आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नमाज दरमियान में छोड़कर चला आता है, वो कैसे जान सकता है ये? मैं नमाज इसलिए छोड़कर चला आया क्योंकि तुम कहते हो इसमें सुकून मिलेगा। मुझे सुकून नहीं मिला, मैं छोड़ आया। उसके पुरसुकून अंदाज में कहे हुए जुमले ने साद को मजीद मुश्तिल कर दिया। तुम्हें नमाज में इसलिए सुकून नहीं मिला क्योंकि मस्जिद तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारे लिए सुकून की जगहें सिनेमा, थिएटर, बार और क्लब है। मस्जिद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें नमाज में सुकून कहाँ से मिल जाता? और तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं सिराते मुस्तकीम क्या होता है? वो बेड पर सीधा लेटा पल के झपकाए बगैर साद को देखता रहा। तुम्हारे जैसे शख्स को जो नमाज से भाग जाता है, शराब पीता है, जिना करता है, वो सिराते मुस्तकीम के मतलब को समझ सकता है, न उस पर आ सकता है। तुम्हारा मतलब है जो शराब पीते हैं और जिना करते हैं मगर नमाज से भागते नहीं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, वो सिराते मुस्तकीम का मतलब समझते हैं और सिराते मुस्तकीम पर हैं। साद कुछ बोल नहीं सका। मध्यम आवाज और बेतासुर लहजे में किए गए एक ही सवाल ने उसे खामोश कर दिया था। सालार अब भी उसी तरह उसे देखता रहा। तुम इन चीजों को नहीं समझ सकते सालार, उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। सालार के कानों में एक झमाके के साथ दूसरी आवाज की गूंज उठी थी। हाँ, मैं वाकई नहीं समझ सकता। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। उसने मजीद कुछ कहे बगैर आंखें बंद कर ली। मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम अपने अपार्टमेंट पर ही होगे। सिर्फ तुमने जानबूझकर आंसर फोन लगा दिया होगा। साद अगले दिन 10 बजे सालार के अपार्टमेंट पर मौजूद था। सालार ने नींद में उठकर दरवाजा खोला था। तुम इस तरह बगैर बताए भाग क्यों आए मेरे अपार्टमेंट से? साद ने अंदर आते हुए झाड़ा। भागा तो नहीं, तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। सालार ने आंखें मसलते हुए कहा। किस वक्त आए थे तुम? शायद 4-5 बजे। ये जाने का कौन सा वक्त था? साद ने तुनक कर कहा। और तुम इस तरह आए क्यों? सालार कुछ कहने के बजाय लिविंग रूम के सोफे पर जाकर औंधे मुंह लेट गए। शायद मेरी बातों से तुम नाराज हो गए थे, मैं इसीलिए एक्सक्यूज करने आया हूं, साद ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन सी बातों से? सालार ने गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए इसी तरह लेटे साद से पूछा। वही सब कुछ जो मैंने गुस्से में आकर रात को तुमसे कह दिया था। साद ने माजत खाना अंदाज में कहा। नहीं, मैं ऐसी छोटी मोटी बात पर तो नाराज नहीं हो सकता। तुमने ऐसी कोई बात की ही नहीं जिस पर तुम्हें एक्सक्यूज करने के लिए यहाँ आना पड़ता, सालार ने उसी अंदाज में कहा। फिर तुम इस तरह अचानक मेरे अपार्टमेंट से क्यों आ गए? साद बज़ेद हुआ। बस मेरा दिल घबराया और मैं यहाँ आ गया, और चूंकि सोना चाहता था इसलिए आंसर फोन लगा दिया, सालार ने पुरसुकून अंदाज में कहा। फिर भी मैं ये महसूस कर रहा था कि मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सुबह से बहुत पछता रहा हूँ। जाने दो इसे, उसने उसी तरह चेहरा सोफे पर छुपाए हुए कहा। सालार, तुम्हारे साथ आजकल क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो है। कुछ अजीब से होते जा रहे हो तुम। इस बार सालार एकदम करवट बदलते हुए सीधा हो गया। चित लेटते साद की तरफ देखते हुए उसने पूछा, मसलन कौन सी बात अजीब सी होती जा रही है मुझ में? बहुत सारी हैं। तुम बहुत चुप चुप रहने लगे हो, छोटी छोटी बातों पर उलझने लगे हो। ये बात मुझे बता रहा था कि यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ा हुआ है तुमने, और सबसे बड़ी बात के मजहब में दिलचस्पी ले रहे हो। उसके आखिरी जुमले से सालार के माथे पर तेवरियां आ गईं। मजहब में दिलचस्पी? ये तुम्हें गलत फहमी है। मैं मजहब में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं कर रहा।
میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت ڈپریس ہوں. مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا اور اس حد تک کا ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں. اور میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا. اس نے بہت ترشی سے کہا, ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا. اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا. میں اب تک اس کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا. پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. یوں بیٹھے بٹھائے ڈپریشن تو نہیں ہو جاتا. سعد نے تبصرہ کیا. سالار جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مگر اسے وجہ بتا کر خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا. کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں, مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے. سالار نے کہا. تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہو؟ سعد نے کہا. میں ان کا ڈھیر کھا چکا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. تو تم کسی سائیکٹرسٹ سے مل لیتے. میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا. میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں سے ملتے ملتے. کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا. سالار نے بے اختیار کہا. پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم؟ سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا. بہت سی باتیں تھیں, تم انہیں رہنے دو. اب وہ چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا. تو پھر تم ایسا کیا کرو کہ عبادت کیا کرو, نماز پڑھا کرو. میں نے کوشش کی تھی مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. نہ مجھے وہاں کوئی سکون ملا, نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے, کیوں پڑھ رہا ہوں. تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ... سالار نے اس کی بات کاٹ دی. اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی, صراط مستقیم والی, اور پھر تمہیں غصہ آ جائے گا. جب مجھے یہی نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے. کیسے؟ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے, اچھے کام کرنے لگو گے. سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی. مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے. میری زندگی نارمل ہے. تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط, جب تک کہ... سالار نے اس کی بات کاٹ دی. صحیح اور غلط کام میرا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو مجھے بس بے سکونی رہتی ہے اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے. تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں. مثلاً سالار نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا, تم پورک کھاتے ہو. کم آن, وہ بے اختیار بل بلایا. پورک یہاں کہاں آ گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ. سالار اٹھ کر بیٹھ گیا. تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو, بڑی عبادت کرتے ہو. نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دی؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے. حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو. سالار نے ترکی بترکی جواب دیا. مثلاً میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ تم جانتے ہو میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں جانتا, تم دہراؤ. سعد نے جیسے اسے چیلنج کیا. سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا, پھر اس نے کہا, میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا. سعد نے اس کی بات کاٹ دی. میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو. میری سوچ غلط نہیں ہے. میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا, منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا. میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گے, مگر میں سچ کہہ رہا ہوں. اب تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں, اور تینوں منافق ہیں. وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا. سب سے پہلے ایک لڑکی سے ملا. وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی, پردہ کرتی تھی, بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی. ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی. اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی. اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی مدد بھی لی جسے وہ برا سمجھتی تھی. یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی آڑ نہیں سمجھا ان محترمہ پارسا خاتون نے. اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی. اس کے بعد میں ایک ایسے آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا, لیکن اس نے بھی اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی. اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی, شاید اس کے اسلام کے ساتھ. وہ ہنسا. اور تیسرے تم ہو. تم بھی پورک نہیں کھاتے. صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے, باقی سب تمہارے لیے جائز ہے. جھوٹ بولنا, شراب پینا, زنا کرنا, کلب میں جانا, غیبت کرنا, دوسروں کا مذاق اڑانا. حالانکہ ویسے تم بہت نیک ہو. تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے. زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو. ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے کر آتے ہو. یہ آیت اور وہ حدیث, وہ آیت اور یہ حدیث. اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتا ہی نہیں. اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرہ بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا. کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا, میں تمہیں نہیں بتا سکتا. مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے. تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں. عبادت کیا انقلاب برپا کرتی ہے تمہاری زندگی میں.
سوائے اس کے کہ تمہیں خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سعد تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں، دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد، تم خواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے، تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے ہمارے گناہوں کے لیے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی، اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹشو کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنے قریب قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے وقت گزارنے آیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی اس کی سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے یکدم ایک اور چہرہ یاد آیا، امامہ ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا۔ وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی، اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری۔ یہ سب اس نے خود کیا تھا، میں نے صرف مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی نوک کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا۔ کس لیے سر؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی، مگر اب اس لڑکی کا ایک چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کا پہلا چمچہ منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر بد مزہ ہو گیا۔ اسے ہر چیز یکدم بے ذائقہ لگنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی، ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی حص ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی، اور یہ شاید انتہا ثابت ہوئی۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے چمچ اپنی پلیٹیں پٹخا اور بلند آواز میں دہاڑا، جسٹ شٹ اپ۔ ریسٹورنٹ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یو بچ باسٹرڈ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اب اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔
तुम मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? वो दोनों कनपटियों पर हाथ रखे हुए चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई। वो एक बार फिर चिल्लाया और फिर उसने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया। और उस वक्त पहली बार उसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों और उनकी नजरों का एहसास हुआ। वो सब उसे देख रहे थे। एक वेटर उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? सालार ने कुछ कहे बगैर अपना वॉलेट निकाला और चंद करेंसी नोट टेबल पर रख दिए। एक लफ्ज भी मजीद कहे बगैर वो रेस्टोरेंट से निकल गया। वो इमामा नहीं थी, एक भूत था जो उससे चिमट गया था। वो जहां जाता वो वहां होती, कहीं उसका चेहरा, कहीं उसकी आवाज, और जहां ये दोनों चीजें ना होती वहां सालार का पछतावा होता। वो एक चीज भूलने की कोशिश करता तो दूसरी चीज उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। बाज दफा इतना मुश्तइल हो जाता कि उसका दिल चाहता कि वो उसे दोबारा मिले तो वो उसका गला दबा दे या उसे शूट कर दे। उसे उसकी हर बात से नफरत थी। उस रात उसके साथ सफर में गुजारे हुए चंद घंटे उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर रहे थे। मगर आप क्यों नहीं आ रहे? वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। उसने सालार को चंद दिनों बाद न्यू हेवन आने की इत्तला दी थी। सालार उस वक्त रूटीन की जिंदगी गुजार रहा होता तो वो इस इत्तला पर यकीनन खुश होता, मगर वो उस वक्त ज़हनी अबतरी के जिस दौर से गुजर रहा था उसमें कामरान का आना उसे बेहद नागवार गुजर रहा था और वो ये नागवारी छुपा नहीं सका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आ रहे हो? तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कामरान उसके लहजे पर कुछ हैरान हुआ। और पापा ने भी कहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊँ। वो होंठ भींचे उसकी बात सुनता रहा। तुम मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। मैं तुम्हें एक दिन पहले अपनी फ्लाइट की टाइमिंग के बारे में बता दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद उसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया। वो सालार को देखकर हैरान रह गया। तुम बीमार हो? उसने छूटते ही सालार से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे हो? कामरान की तशवीश में कुछ और इजाफा होने लगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था। आज खिलाफे मामूल वो आंखें चुरा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो बहुत गौर से सालार को देखता रहा। वो बेहद एहतियात से ड्राइव कर रहा था। कामरान को हैरानी हुई। वो इस कदर रश ड्राइव करता था कि उसके साथ बैठे हुए बड़े बड़े जीदार आदमी डरते थे। कामरान को ये एक मुस्बत तब्दीली लगी, मगर ये वाहिद मुस्बत तब्दीली थी जो उसने महसूस की। बाकी तब्दीलियां उसको परेशान कर रही थीं। स्टडीज कैसी जा रही हैं तुम्हारी? ठीक है। इस सफर के दौरान भी इसी तरह के जवाब मिलते रहे थे। ये उसके अपार्टमेंट की हालत थी जिसने कामरान के इस्तराब को इतना बढ़ा दिया था कि वो कुछ मुश्तइल हो गया था। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है सालार? माय गॉड! सालार के पीछे उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो चिल्ला उठा था। सालार अपनी चीजों को जिस तरह मुनज्जम रखने का आदी था वो नज्म ज़ब्त वहां नजर नहीं आ रहा था। वहां हर चीज अबतर हालत में नजर आ रही थी। जगह जगह उसके कपड़े, जुर्राबें, जूते बिखरे पड़े थे। किताबों, अखबारों और मैगजीन का भी यही हाल था। किचन की हालत सबसे बुरी थी, बाथरूम की उससे भी ज्यादा। कामरान ने सब कुछ शौक की हालत में पूरे अपार्टमेंट का जायजा लिया। कितने माह से तुमने सफाई नहीं की है? मैं भी कर देता हूँ। सालार ने सर्द महरी के आलम में चीजें उठाते हुए कहा। तुम इस तरह रहने के आदी तो नहीं थे, अब क्या हुआ है? कामरान बहुत परेशान था। कामरान ने अचानक एक मेज पर सिगरेट के टुकड़ों से भरी एस्ट्रे के पास जाकर सिगरेट के टुकड़ों को सूंघना शुरू कर दिया। सालार ने चुभती हुई तेज नजरों से अपने बड़े भाई को देखा, मगर कुछ नहीं कहा। कामरान ने चंद लम्हों बाद वो एस्ट्रे नीचे पटक दिया। सालार, व्हाट आर यू अप टू दिस टाइम? मुझे साफ साफ बताओ, मसला क्या है? ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके जवाब ने कामरान को खासा मुश्तइल कर दिया। वो उसे कंधे से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए बाथरूम के आईने के सामने ले आया। शक्ल देखो अपनी, ड्रग एडिक्ट वाली शक्ल है या नहीं? और हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। देखो, नजरें उठाओ अपनी, चेहरा देखो अपना। वो अब उसे कॉलर से खींचते हुए कह रहा था। सालार आईने में अपने आप को देखे बगैर भी जानता था कि वो उस वक्त कैसा नजर आ रहा होगा। गहरे हलकों और बड़ी हुई शेव के साथ वो कैसा नजर आ सकता था? रही सही कसर उन महासों और होंठों पर जमी पपड़ियों ने पूरी कर दी थी जो बेतहाशा कॉफी और सिगरेट पीने का नतीजा थी। महासों की वजह से उसने रोज शेव करना बंद कर दी थी। कुछ नाराजगी के आलम में उसने कामरान से अपना कॉलर छुड़ाया और आईने पर नजर दौड़ाए बगैर बाथरूम से निकलने की कोशिश की। लानत बरस रही है तुम्हारी शक्ल पर। लानत वो लफ्ज था जो कामरान अक्सर इस्तेमाल किया करता था। सालार ने पहले कभी इस लफ्ज को महसूस नहीं किया था, मगर उस वक्त कामरान के मुंह से यह जुमला सुनकर वो जैसे भड़क उठा था। हाँ, लानत बरस रही है मेरी शक्ल पर तो। वो कदरे भफरे हुए अंदाज में कामरान के सामने तन कर खड़ा हो गया। जब मैं कह रहा हूं कि मैं ड्रग्स नहीं ले रहा तो मैं नहीं ले रहा। आपको मेरा यकीन करना चाहिए। तुम पर यकीन? कामरान ने तंजे लहजे में उसके पीछे बाथरूम से आते हुए कहा। उसने होंठ भींच लिए और कमरे की चीजें समेटने का काम जारी रखा। यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम? कामरान को अचानक एक और अंदेशा हुआ। जा रहा हूं। वो चीजें उठाता रहा। कामरान को तसल्ली नहीं हुई। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये सब करने आए हैं तो बेहतर है वापस चले जाएं। मैं कोई किंडरगार्टन का बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कामरान ने इस बार कुछ कहने के बजाय उसके साथ मिलकर चीजें उठाना शुरू कर दी। सालार ने इत्मीनान का सांस लिया
اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا۔ 2-3 دن کے بجائے وہ پورا 1 ہفتہ وہاں رہا۔ سالار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا، مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور پروفیسر سے ملتا رہا۔ سیمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی تھی، اور کامران کے لیے ایک شوق تھا۔ سالار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، مگر سیمسٹر میں فیل ہونا، وہ بھی اس بری طرح سے، جبکہ وہ کچھ عرصے پہلے تک یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سالار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کے سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ سکندر عثمان کے پیروں تلے ایک بار پھر زمین نکل گئی۔ سالار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا۔ وہ 1-1.5 سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا، اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا۔ آپ ابھی اس سے اس معاملے میں بات نہ کریں۔ یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اسے پاکستان بلا لیں، کچھ عرصے کے لیے وہاں رکھیں، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپسی پر یہاں آ جائیں، اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ رہیں۔ کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا۔ سکندر عثمان نے اس بار ایسا ہی کیا تھا۔ وہ بغیر بتائے چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھیں، مگر انہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا۔ اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بک کرا دی اور اسے پاکستان لے آئے۔ وہ رات کے 1 بجے پاکستان پہنچے۔ سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ جغرافیائی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا، اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردے کو ہٹا دیا۔ اس کی کھڑکیوں کے پار وسیع سائڈ لان کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا؟ اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے تو ایک ایک جگہ چھان ماری ہے، مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی تھی، مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا، مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی، پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اسی لیے ہے کہ یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں۔ میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتی ہوں۔ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ سالار نے فوراً مداخلت کی۔ پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے، ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے۔ امامہ بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔ سالار صاحب، کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کا پتہ نہیں ہے؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ سالار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہو۔ مجھے ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھجوائے تھے، وہ کس لیے تھے؟ اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے، میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔ ہاں، مگر مجھے یہ تب پتہ نہیں تھا۔ یہ بات تم نے ان لوگوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں سے کوئی کاغذ لے کر اس کے پاس گئی تھی؟ ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ کریں جی، میں نے کیوں بتانا تھا؟ میں نے تو سکندر صاحب کو بھی نہیں بتایا، اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو بابا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو، جاؤ اب یہاں سے، سالار نے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ وہ ویکینڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے ماگلا کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکینڈ نہیں تھا، مگر اچانک ہی اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پارک کر کے وہ ایک بیگ اپنی پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لیے وہ سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے۔ اس نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔
सालार ने एक नजर मुड़कर देखा। वो दो लड़के थे जो उससे काफी पीछे थे, मगर बहुत तेजी से आगे आ रहे थे। सालार ने गर्दन वापस मोड़ ली और उसी तरह अपना नीचे का सफर जारी रखा। उसे अपने हुलिये से वो लड़के मशकूक नहीं लगे थे। जीन्स और शर्ट्स में मलबूस उनका हुलिया आम लड़कों जैसा था, मगर फिर चलते चलते उसे एकदम कोई अपने बिल्कुल अक़ब में महसूस हुआ। वो बर्क रफ्तारी से पलटा और साकित हो गया। उन दोनों लड़कों के हाथ में रिवॉल्वर थे और वो उसके बिल्कुल सामने थे। अपने हाथ ऊपर करो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे, उनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा। सालार ने बेइख्तियार अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उनमें से एक उसके पीछे गया और बहुत तेजी से उसने उसे खींचते हुए धक्का दिया। सालार लड़खड़ाया मगर संभल गया। इधर चलो। सालार ने किसी किस्म के मज़ाहमत किए बगैर उस तरफ जाना शुरू कर दिया जहां वो उसे सड़क से हटाना चाहते थे, ताकि कोई एकदम वहां ना आ जाए। उनमें से एक तकरीबन उसे धकेलते हुए उस रास्ते से हटाकर झाड़ियों और दरख्तों के बहुत अंदर तक ले गया। घुटनों के बल बैठो, एक ने दुरुस्ती से उससे कहा। सालार ने खामोशी से उसके हुक्म पर अमल किया। वो जानता था कि वो लोग उसकी चीजें छीनेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, और वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिस पर वो दोनों मुश्तइल होकर उसे नुकसान पहुंचाते। उनमें से एक उसके पीछे गया और उसकी पुश्त पर लटका हुआ छोटा सा बैग उतार लिया। उस बैग में कैमरा, चंद फिल्म रोल, बैटरी, टेलीस्कोप, फर्स्ट एड किट, वॉलेट, पानी की बोतल और चंद खाने की चीजें थीं। जिस लड़के ने बैग उतारा था वो बैग खोलकर अंदर मौजूद चीजों का जायजा लेता रहा। फिर उसने वॉलेट खोलकर उसके अंदर मौजूद करेंसी नोट और क्रेडिट कार्ड का जायजा लिया। उसके बाद उसने बैग में टिश्यू का पैकेट निकाल लिया और फिर फर्स्ट एड किट भी निकाल ली। अब तुम खड़े हो जाओ, उस लड़के ने तहकुमाना अंदाज में कहा। सालार उसी तरह हाथ सर से ऊपर उठाए खड़ा हो गया। उस लड़के ने उसकी पुश्त पर जाकर उसकी शर्ट्स की जेबों में हाथ डालकर उन्हें टटोला और उसमें मौजूद गाड़ी की चाबी निकाल ली। गुड, कार है। सालार को पहली बार कुछ तशवीश हुई। तुम लोग मेरा बैग ले जाओ मगर कार को रहने दो। सालार ने पहली बार उन्हें मुखातिब किया। क्यों? कार को क्यों रहने दें? तुम हमारी खाला के बेटे हो कि कार को रहने दें? उस लड़के ने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम लोग अगर कार ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। सिर्फ कार की चाबी मिल जाने से तुम कार नहीं ले जा सकोगे, उसमें और भी बहुत से लॉक्स हैं। सालार ने उनसे कहा। वो हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं, उस लड़के ने उससे कहा और फिर आगे बढ़कर उसकी आंखों से गिलासेस खींच लिए। अपने जॉगर्स उतार दो। सालार ने हैरानी से उसे देखा। जॉगर्स किस लिए? इस बार उस लड़के ने जवाब देने के बजाय पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ सालार के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ा गया। चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। दोबारा कोई सवाल मत करना, जॉगर्स उतारो। सालार खुशगमी नजरों से उसे देखने लगा। दूसरे लड़के ने उस पर ताने हुए रिवॉल्वर के चैम्बर को एक बार जताने वाले अंदाज में हरकत दी। फिर लड़के ने एक और थप्पड़ इस बार सालार के दूसरे गाल पर मारा। अब देखो इस तरह, जॉगर्स उतारो, उसने सख्ती से कहा। सालार ने इस बार उसकी तरफ देखे बगैर नीचे झुककर आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों जॉगर्स उतार दिए। अब उसके पैरों में सिर्फ जुराबें रह गई थी। अपनी शर्ट उतारो। सालार एक बार फिर एतराज करना चाहता था, मगर वो दो थप्पड़ खाना नहीं चाहता था। अगर उन दोनों के पास रिवॉल्वर ना होते तो वो जिस्मानी तौर पर उनसे बहुत बेहतर था और यकीनन उस वक्त उनकी ठुकाई कर रहा होता, मगर उनके पास रिवॉल्वर की मौजूदगी ने यकदम ही उसे उनके सामने बेबस कर दिया था। उसने अपनी शर्ट उतारकर उस लड़के की तरफ बढ़ाई। नीचे फेंको, उस लड़के ने तहकुमाना अंदाज में कहा। सालार ने शर्ट नीचे फेंक दी। उस लड़के ने अपने बाएं हाथ को जेब में डालकर कोई चीज निकाली। वो प्लास्टिक की बारीक डोरी का एक गुच्छा था। उसे देखते ही सालार की समझ में आ गया कि वो क्या करना चाहते हैं। वो बेइख्तियार परेशान हुआ। शाम हो रही थी। कुछ ही देर में वहां अंधेरा छा जाता और वहां से रिहाई किस तरह हासिल करता। देखो मुझे मत बांधो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरा बैग, मेरी कार ले जाओ, इस बार उसने मुदाफियाना अंदाज में कहा। उस लड़के ने कुछ कहे बगैर पूरी कुव्वत से उसके पेट में घूंसा मारा। सालार दर्द से दोहरा हो गया। उसके मुंह से चीख निकली थी। कोई मशवरा नहीं, उस लड़के ने जैसे उसे याद करवाया और जोर से एक तरफ धकेला। दर्द से बिलबिलाते हुए सालार ने अंधों की तरह उसकी पैरवी की। एक दरख्त के तने के साथ बिठाकर उस लड़के ने बड़ी महारत के साथ उसके दोनों बाजुओं को पतले से तने के पीछे ले जाकर उसकी कलाइयों पर डोरी लपेटना शुरू कर दी। दूसरा लड़का सालार से जरा फासले पर इधर उधर नजरें दौड़ाए हुए सालार पर रिवॉल्वर ताने रहा। उसके हाथों को अच्छी तरह बांधने के बाद उस लड़के ने सामने आकर उसके पैरों की जुराबें उतारी और फिर फर्स्ट एड किट में मौजूद कैंची से उसने सालार की शर्ट की पट्टियां काटनी शुरू कर दी। उनमें से कुछ पट्टियों को उसने एक बार फिर बड़ी महारत के साथ उसके टखनों के गिर्द लपेटकर गिरह लगा दी। फिर उसने टिश्यू का पैकेट खोला, उसमें मौजूद सारे टिश्यू बाहर निकाल लिए। मुंह खोलो। सालार जानता था वो अब क्या करने वाला है। वो जितनी गालियां उसे दिल में दे सकता था उसे दे रहा था। उस लड़के ने यके बाद दीगरे वो सारे टिश्यू उसके मुंह में ठूंस दिए और फिर शर्ट की बाहित बच जाने वाली पट्टी को घोड़े के लगाम की तरह उसके मुंह में डालते हुए दरख्त के तने के पीछे उसे बांध दिया। दूसरा लड़का अब इत्मीनान से बैग बंद कर रहा था। फिर चंद मिनटों के बाद वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे।
ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کے حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی برمودا شارٹس کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خون کی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جد و جہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں، لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کی دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹیشوز اب گل چکے تھے۔ ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹیشوز کو نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اسی حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو۔ اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے، وہ بار بار اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی، کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اسی طرح مروں گا یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں؟ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے ایک دم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سسک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشو نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ہسیانی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ موت سے اس طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا، پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کندھوں اور بازوؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، یا پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو۔
میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو۔ بھرائی ہوئی لجاجت آمیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ جا کر لے لو، جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا، جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی، اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا، تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے، جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال النصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس کے تاثر سے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی، اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی، وہ جلال النصر کا گھر تھا، اور سکندر سالار نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے۔ او گاڈ، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی، وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا، میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا تھا۔ یہ سب صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا، وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو، صرف امامہ کی مدد کی تھی، اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن سے اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت کے نزدیک ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے اس ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا، مگر ناکام رہا، اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑ گڑانا، رونا، سب کچھ یکدم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے
کئی گھنٹے صرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا IQ لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا، وہ بھی کوکین لے رہا تھا۔ مور ایکسٹیسی، اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیر از نو اینڈ ٹو ایکسٹیسی، اٹ از پریسیڈیڈ بائی پلیجر اینڈ فالوڈ بائی مور ایکسٹیسی۔ وہ نشے کی حالت میں اس سے کہہ رہا تھا۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ نو اٹ ڈز اینڈ۔ واٹ ہیپنس وین اٹ اینڈس؟ وین اٹ ریئلی اینڈس؟ اس کے دوست نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ یو نو اٹ یور سیلف ڈونٹ یو؟ یو ہیو بین تھرو اٹ آف اینڈ آن۔ سالار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا تھا۔ اس کی کلائیوں کے گوشت میں اتری ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی۔ پین، درد۔ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مزے کا خیز لہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے پوچھا تھا۔ نتھنگنیس۔ رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی۔ سالار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نتھنگنیس۔ آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ تحقیر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ ہیل۔ اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا، اس ویرانے، اس تاریکی، اس وحشتناک تنہائی میں۔ وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری قوت سے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نتھنگنیس سے ہیل، وہ ان دونوں کے بیچ میں کہیں معلق تھا، یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب اور مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ؟ یا زندگی میں اس کا ایک منظر؟ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یار و مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے زخم۔ خوف تھا یا دہشت؟ پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں، ضیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں۔ اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا۔ اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے۔ اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش آواز کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی گئی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی، تب اسے احساس ہوا کہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہریں اس کے بازوؤں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کی گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کی گرد بندھی ہوئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کرہ نکلی۔ اس کے بازوؤں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے بازوؤں کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھیں۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑا کر بازوؤں کے بل زمین پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنے کے بل کی۔ اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاکرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں۔ وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوؤں اور ہاتھوں کے استعمال میں لانا پڑتا، اور اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے۔ اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھیں، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی عزت کا شکار تھا، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا، اس نے یہ سفر کس طرح طے کیا، وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ پورے راستے بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی، نہ ہی کسی سے مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار تھی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی تھی۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا۔ وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس کا سیٹ دیا۔